ایک چیخ اس سنسان گوشے میں گونجی، شاہ بچائے! وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ اس کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ وہ سب جو ٹینس کھیل رہے تھے چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ غازان کی حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ وہ سب بھی انشال کی چیخ سن چکے تھے۔ وہ جلدی سے اس آواز کی سمت بھاگا۔ ایک گارڈ نے اپنے مالک کے حکم پر انشال کو نیچے دھکا دے دیا۔ اس کی دل خراش چیخیں اس سنسان اور پرسکون ماحول میں دور دور تک گئی۔ وہ پوری قوت سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گری تھی اور سب گارڈز ان لوگوں کے پاس آنے سے پہلے ہی غائب ہو گئے۔ انشال کا ہاتھ ایک پتھر تک آیا۔ اسے بہت مشکل سے خود کو سہارا دینے کے لیے مضبوطی سے پکڑا۔ غازان بھاگتا ہوا وہاں تک آیا۔ اس سے پہلے کہ انشال کا ہاتھ بے دم ہوتا، اس نے آگے بڑھ کر انشال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انشال، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے پاس اس وقت یہ سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا کہ انشال یہاں کیسے آئی۔ اسے صرف انشال کو بچانا تھا۔ مگر اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر پتھر دے مارا۔ غازان کے سر میں دھماکے ہوئے اور اس کا ہاتھ انشال کے ہاتھ سے گر ڈھیلا ہوا۔ شاہ بچائیں! میرے بچوں کو دور لے جائیں یہاں سے، وہ قاتل ہمارے درمیان۔ اور وہ اس سے پہلے کہ اپنی زبان سے اس قاتل کا نام لے پاتی، غازان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ سرک گیا اور وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ غازان کے سر سے خون کے قطرے نکلتے انشال کے سر پر گرے۔ وہ جانتی تھی موت بہت قریب ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کنپٹی میں جذب ہوئے اور غازان شاہ اپنی پوری طاقت سے چلایا، سنو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غازان شاہ کو لگا کسی نے جسم سے سانسیں کھینچ کے نکال دی۔ اس سے پہلے وہ نیچے چھلانگ مارتا، احمد اور التمش صاحب نے اسے فوراً پیچھے سے پکڑا۔ انشال کا وجود بہت تیزی سے کھائی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور گلے تک لائی۔ وہ قابیل ہے، قابیل قاتل ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کہے اور اس کے بعد فضا میں سکوت چھا گیا اور ہر طرف صرف غازان شاہ کی چیخ کو پکار تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس انسان گوشے میں صرف غازان شاہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس وقت حویلی کے پچھلے گارڈن میں جھولے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے کا حال بہت برا تھا۔ کپڑے شاید کافی دن سے بدلے نہیں تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر مٹی تھی۔ اوشن بلو آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ خالی بینچ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر مسکرا کر ایک نظر جھولے پر ڈالی جہاں بیٹھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور پھر غازان کی نظر گارڈن کی جانب گئی۔ وہ وہاں واک کر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر دوبارہ اپنے ساتھ موجود بینچ پر گئی۔ اب وہ اس کے پاس وہاں بیٹھی تھی۔ غازان کو ہر طرف نظر آ رہی تھی، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے۔ انشال، اس نے نرمی سے پکارا اور اچانک ہی غائب ہو گئی۔ چلو سنو، بہت ہو گیا، اب مجھے تنگ کرنا بند کرو اور سامنے آؤ۔ وہ کچھ پریشان ہوتا بینچ سے اٹھا اور اسے سارے گارڈن میں ڈھونڈنے لگا۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاتی ہنسی سارے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ شاہ! اس کی سرشار آواز کانوں میں گونجی۔ شاہ! اسے پکار رہی تھی۔ غازان نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر گارڈن سارا خالی تھا۔ شاہ! تیسری بار اس کی آواز گونجی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اپنے بیڈ پر دائیں جانب گئی۔ انایا اور رائم گہری نیند سو رہے تھے۔ غازان نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ پورے 6 ماہ ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، اور وہ ہر رات اسے اسی طرح خوابوں میں آ کر پکارتی تھی۔ اور غازان شاہ اس وقت خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا پھر قدم قدم چلتا ڈریسنگ روم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور اس کی اوشن بلو آنکھوں کی چمک کہیں نہیں تھی۔ چہرے پر داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ڈریسنگ کا دراز کھول کے ایک چھوٹا سا جیولری باکس باہر نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر 5 چیزیں پڑی تھی۔ انشال شاہ کا غازان کے نام کا لاکٹ، ایک بٹر فلائی کا بریسلیٹ، دوسرا انشال شاہ کے نام کا بریسلیٹ، اور 2 انگوٹھیاں۔ وہ بہتے آنسو کے درمیان وہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا جب اچانک اسے شیشے میں کسی کا عکس نظر آیا۔ غازان نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر وہ کھڑی تھی، بہت خوبصورت وائٹ فراک میں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کب تک اس بے جان چیزوں کو دیکھ کر افسوس کرتے رہیں گے؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی مگر غازان کو لگا کہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ غازان کی ہچکیاں اونچی ہونے لگی۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ خود پر قابو پائیں، دیکھ نہیں رہے میرے بچے سو رہے؟ اس نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ غازان نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ انشال کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ مجھے آخری بار اپنا لمس نہ دینے کی معافی، یا پھر آخری بار قبر میں نہ اتار پانے کی معافی، یا پھر میری موت کے بعد بھی مجھے
तकलीफ देने की माफी। वो रोते हुए इससे सवाल पूछ रही थी। अजान ने अपना सर झुका दिया। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी से जा चुकी है। मेरे बच्चे आपके पास मेरी अमानत है, उनकी हिफाजत करें तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आखिरी बात हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते वो सफेद धुआं बने हवा में गायब हो गई। इंशाल्लाह प्लीज ये बंद करो, सामने आ जाओ। अजान रोते हुए तड़पते और सिसकने लगा। 6 माह पहले वो पागलों की तरह वापस वहां जाकर इंशाल को ढूंढने लग गया था, जिस जगह वो नीचे गिरी थी। उसे यकीन था कि उसकी स्नो से छोड़कर नहीं जा सकती। पूरे 3 दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए उसे अकेला ढूंढता रहा, मगर वो कहीं होती तो मिलती, मगर वो ना मिली। फिर उसे ये ख्याल आया कि उसके बच्चे अकेले हैं। जब हवेली वापस आया तो पता चला कि दोनों बच्चे एक हफ्ते से बीमार बुखार में दब रहे हैं और उसका शाहवेज से काफी झगड़ा हुआ। वो पागलों की तरह उसके सामने खड़ा उस पर चीख रहा था, कैसे शौहर, वैसे तो सारी जिंदगी उसके इश्क के दावेदार रहे, फिर उसके आखिरी वक्त उसके जनाजे को कंधा तक न दे सके। ऐसे होते हैं शौहर। आखिरी बार अपने हाथों से उसे कब्र में न उतार न सके। क्यों किया ऐसा बताओ। उस सुर्ख अंगारा आंखों के साथ उस पर चीख रहा था। और गजान शाह पत्थर की मूर्त बना उसके सामने खड़ा था। आखिरी वक्त से डरो। जब रोजे महशर वो तुम्हारा गिरबान पकड़ी कर ये पूछेगी कि तुम उसके जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए, फिर क्या कहोगे उसे, बताओ कि मैं तो उसे जंगल में तुम्हें ढूंढ रहा था। शाहवेज का बस न चला कि उसे जान से मार दे। और गजान शाह पागलों की तरह चीख चीख कर रोया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने क्या किया। वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। आखिरी बार उसे छू न सका, आखिरी बार उसका चेहरा तक न देख सका। वो इंशाल के सामने शर्मिंदा था। हर रात सोने से पहले वो रोते हुए माफिया मांगता, मगर वो कहीं होती तो माफ करती। गजान शाह शाह वैली का सबसे बड़ा और लाडला पोता। आर्मी में जाना उसका जुनून था। उसने सारी जिंदगी सिर्फ एक औरत से पागलों की तरह इश्क किया था, वो थी हवेली की सबसे बड़ी पोती इंशाल। दोनों की शादी को भी 4 साल होने वाले थे। उन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे थे, राइम और अनाया, जो तकरीबन 2 साल के थे। और सब इस वक्त शाह हवेली के फार्म हाउस पर पिकनिक के लिए गए थे। जब इंशाल वहां पहाड़ी से नीचे गिर गई। वो कैसे गिरी ये भी एक सवालिया निशान था। इंशाल शाह की मौत के बाद गजान बिल्कुल टूट गया। वो सारी दुनिया से कट के रह गया, बस उस कमरे में बंद रहता और उसे हर वक्त याद करता रहता। गजान ने वो डिब्बी वापस उसी जगह रखी और सारी चीजें उन्हें इंशाल की डेड बॉडी से मिली थी, जो उन्होंने गजान शाह के हवाले की थी। उसके जिस्म पर बस यही ज्वेलरी थी। ये सारी ज्वेलरी गजान शाह ने ही उसे गिफ्ट की थी। उसका सुर्ख लिबास फोन से सटा हुआ था। वो अपने आंसू साफ करते वापस बेड तक आया, फिर दोनों बच्चों के चेहरे पर झुककर उनके माथे पर लब रखे। वो दोनों इतने छोटे थे कि उन्हें किसी चीज की समझ नहीं थी। पूरे 2 माह तक वो रोते बस यही सवाल करते कि मामा कहाँ है। वो सब बहाने बनाते। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बच्चों को ये कह पाता कि वो अपने तुम्हारी माँ कहीं नहीं है। एक दिन गजान उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठा। आप किसी से ये नहीं पूछोगे कि मामा कहाँ है, वरना मामा आपसे नाराज हो जाएंगी। वो अल्लाह पाक के पास गई है, जल्दी वापस आएंगी। तब तक आपको अच्छे बच्चे बनकर रहना है, वरना मामा आपसे बात नहीं करेंगी। उसने बहुत मुश्किल से बच्चों को बहलाया था। फिर वो इंशाल के बारे में पूछना छोड़ गए और ये कहने लगे कि मम्मा जल्दी आएंगी। रायम की तो सारी शरारतें खत्म हो गई थी। उसके नन्हे से जहन को बहुत गहरा सदमा लगा था। वो सिवाय गजान के किसी के पास नहीं जाता था, हर वक्त गजान के पास बैठा रहता। उसका खेल कूद और शरारतें वैसे ही बंद हो गई थी। अब वो मुस्कुराता भी नहीं था। और अनाया पहले जैसी तो ना हो सकी, मगर वो भी बाकी हवेली वालों से घुल मिल जाती थी। और हर रोज रात को गजान से इस तरह चिपक कर सोते जैसे वो उन्हें छोड़कर कहीं चला ना जाए। गजान की जिंदगी खत्म हो गई थी। अगर कुछ बचा था तो बस बच्चे। वो अपनी सारी तवज्जो बस उन दोनों को ही देने लगा था। हर वक्त उनके साथ रहता, उनको अकेला नहीं छोड़ता था। अनाया तो फिर भी कोई बात कर लेती थी, मगर राहिम खामोश रहता, एक भी लफ्ज जुबान से अदा न करता। उसे चुप सी लग गई थी। गजान का वो ज़हीन दिमाग और सोचते समझते की सलाहियत खत्म हो गई थी। उसे नहीं पता कि इंशाल के साथ क्या हुआ, बस सिर्फ इतना पता था कि अब वो कहीं नहीं है। आज भी उस कमरे से उसे इंशाल शाह की खुशबू उड़ती हुई महसूस होती। वो हर जगह थी, उसे वो हर वक्त नजर आती, हर जगह, सारी हवेली में। और अमीना बेगम उसकी इस हालत पर बहुत परेशान थी। वो बहुत खामोश हो गया था, सिर्फ बच्चों से बात करता, और अगर कोई सवाल पूछ लेता तो उसका जवाब वो बस खामोश होकर देता। वो कम गो तो पहले ही था, मगर इंशाल के साथ दिल खोल कर बातें करता था। गजान वापस बेड पर बैठा और फिर साइड टेबल पर पड़ी एक फोटो उठाई। उसमें वो चारों थे। ये अनाया और रायम के फर्स्ट बर्थडे की फोटो थी। उस दिन सबने पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे थे।
مسکراتے ہوئے وہ جا رہا وہ آج کہیں نہیں تھی. غزان کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کے 26 سال گن رہے تھے جب جب وہ اس کے ساتھ تھی. پھر ایک بولی بصری یاد آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئی. اس کی سینے پر سر رکھے بیڈ پر بیٹھی تھی. موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی، جئیں گے تو ساتھ، مریں گے تو ساتھ. اور غزان شاہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے اپنا وعدہ وفا کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ موت ہمیں جدا نہیں کر سکتی، تو پھر کیسے موت کو گلے لگا لیا؟ اسے آج بھی یقین تھا کہ وہ واپس آئے گی، اور کسی بھی روز کسی بھی پہچان کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے کہے گی کہ شاہ کہ وہ آئے گی واپس. یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کو نہیں پتا تھا. آج انشال شاہ کو بچھڑے پورے 2 سال ہو گئے تھے. وہ آج کے دن شاہ حویلی والی کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آنے والا تھا. وہ حیدرآباد کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی. کھلی فضا اور اپنے شہر کی تو بات ہی کچھ اور تھی. میم، گاڑیاں آ چکی ہیں. اپنی پی اے کی آواز پر اس نے اپنی سٹائلش بلیک گگلز آنکھوں سے اتاری اور ایک نظر لڑکی کو دیکھا. پھر اس بات میں سر ہلاتی وہ اپنی بلیک ہائی ہیلز کو اٹھاتی جسے شہزادی کی طرح سہج سہج کر چلنے لگی. اس کی پی اے بھی اس کے پیچھے، اور ایک ایک قدم وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی. وہیں اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. بلیک ٹی شرٹ اور بلیک کھلے ٹراؤزر کے اوپر کالا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا. پاؤں میں کالی ہیلز اور اس کے لائٹ براؤن بال اس وقت جوڑے میں بندھے تھے. کانوں میں بہت خوبصورت جھمکے پہنے، وہ آنکھوں پر گوگلز لگائے. اب دنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے چل رہی تھی. چہرے پر میک اپ تھا، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک تھی، گلے میں بہت نفیس پینڈنٹ تھا. وہ ویسٹرن لک میں قاتل حسینہ لگ رہی تھی. وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی، ایک نظر حیدرآباد کی آزاد فضا پر ڈالی، پھر وہ دلکشی سے مسکرائی. کانوں میں 10 سال پہلے کسی کے الفاظ پڑے تھے، بلیک کلر میرا موسٹ فیورٹ ہے، اس رنگ میں تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میری لگتی ہو. یہ الفاظ کانوں میں پڑتے اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. پھر وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس کے ساتھ اس کی پی اے اور گارڈ تھے. دیکھو غزان شاہ، آج میں آ گئی واپس تمہارے لیے، پور کالے رنگ میں سجی. لیکن میں اب وہ نہیں ہوں جسے تم جانتے ہو. اس بار تم نہ انشال شاہ سے ملو گے، نہ کسی زویا قریشی سے. اب میں وہ نازک حسینہ نہیں رہی. میں اب زہریلی ناگن بن کر واپس آئی ہوں، ایسی ناگن کہ تم خود بھی میرے قہر سے ڈرو گے، کیونکہ میں ہوں مایا احمد. ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ مسکراتی ہوئی گاڑی میں آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی. میم، پہلے کہاں جانا ہے؟ اس کی پی اے نے پوچھا. وہی چلو جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، وہ پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، آنکھوں پر لگے گوگلز اتار چکی تھی. اس کی آنکھیں گہری سرمئی تھی. پی اے نے سر اسپات میں ہلایا. ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کی گاڑی ایئرپورٹ سے نکلتی چلی گئی. وہ واپس آ گئی تھی، اور اس بار وہ قہر میں لپٹی ہوئی واپس آئی تھی. وہ آج یہیں آیا تھا جہاں اس نے اپنی انشال کو کھویا تھا. پہاڑ کی چوٹی کی کچھ پاس پتھر پر بیٹھا مسلسل نیچے دیکھ رہا تھا. شاہ بچائیں. اس کی چیخ آج بھی اس وادی میں دور دور تک جاتی اسے تڑپنے پر مجبور کرے گی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے. 2 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. اب تو واپس آ جاؤ یار. وہ بے بسی سے چلایا تھا. تم نے تو کہا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. تم تو بہت بے وفا نکلی یار. آپ مردوں کا یہ مسئلہ ہے، جب عورت دسترس میں ہو تو اس کی قدر نہیں، جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے تو وہ بے وفا. انشال کی آواز پر غزان شاہ نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا. وہ بہت خوبصورت وائٹ فراک میں چلتی اس کی طرف آ رہی تھی. سر کے بال بالکل ویسے چٹیاں میں بندھے تھے جیسے 2 سال پہلے اسی جگہ پر وہ بنا کر آئی تھی. وہ ننگے پیر چل رہی تھی. غزان کی نظر اس کے پیروں پر گئی. سنو، وہ اس کی طرف آ رہی تھی اور پھر اس کے بہت پاس آ کر رکی. ایک نظر غزان شاہ پر ڈالی اور ایک نظر پیچھے گہری کھائی پر. تم کہاں چلی گئی تھی؟ غزان شاہ کی آواز کانپی تھی. وہ مسکرا رہی تھی. پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور غزان کے گال پر رکھا. میں کہیں نہیں گئی تھی شاہ، میں یہاں ہوں. اس نے غزان کے سینے پر ہاتھ رکھا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا. آپ کے دل میں ہوں، آپ کے آس پاس. مجھے ڈھونڈنا بند کرے، کیونکہ میں نہیں ہوں. یہ صرف آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے. اور نرمی سے اپنی اوشن بلو آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے مان سے سمجھا رہی تھی. غزان نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، میں جانتا ہوں تم زندہ ہو. اس کا لہجہ مضبوط تھا. اور نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی. پھر سفید دھواں بنی غائب ہو گئی. دیکھا، پھر چلی گئی اور کہتی ہو بے وفا نہیں کہوں. وہ زخمی مسکان کے ساتھ وہاں سے پلٹ گیا. ان کی گاڑی فارم ہاؤس میں آ کر رک چکی تھی. وہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی کیونکہ کچھ فاصلے پر غزان شاہ کی گاڑی کھڑی تھی. وہ آنکھوں پہ گوگلز لگائے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس رستے کی طرف دیکھتی رہی. جانتی تھی دشمن جان آج کے دن یہی ملے گا. کچھ منٹ گزرے
جب وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے فارم ہاؤس سے باہر نکلا، اس کا حلیہ کسی ہارے ہوئے جواری جیسا تھا۔ پیچ کلر کی شرٹ اور بلو جینز میں وہ بہت ہی مرجایا لگ رہا تھا۔ وہ آیا اور اپنے دھیان گاڑی میں جانے بیٹھا۔ انشال شاہ نے بیک ٹار چشمے کو اتار کر اس کی اور اپنے درمیان سارے پردے ہٹا دیے اور اسے دیکھنے لگی۔ 2 سال بعد اسے دیکھ کر روح میں سکون اترا تھا، مگر یہ دل غزان شاہ کو اتنی جلدی معاف کی کرنے والا تھا۔ وہ اگر انشال شاہ ہوتی تو وہ اسے معاف کر دیتی، مگر اب وہ بدل گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کتنے ہی منٹ اس خالی جگہ کو دیکھتی رہ گئی۔ میم، آپ کہاں جانا ہے؟ انشال شاہ ہوش میں آئی۔ گاؤں کے قبرستان۔ انشال شاہ کے لہجے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں جواب دیتی، اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا کر۔ ان پر دوبارہ گوگلز لگا چکی تھی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی اور وہ سیدھا قبرستان کے باہر آ کر رکی۔ انشال خاموشی سے اندر ہی بیٹھی رہی۔ کچھ پل بعد غزان شاہ کی گاڑی بھی قبرستان کے باہر آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بہت مشکل سے چند قدم چل کر قبرستان کے دروازے تک آیا۔ پچھلے 2 سال میں شاید وہ 200 بار اس قبرستان کی دہلیز پر آیا تھا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ انشال شاہ کی قبر تک کیا تو اس قبر کو چھو کر کے ہی ایسا یقین نہ ہو جائے کہ اس قبر میں لیٹی وہ لاش انشال شاہ کی ہے، جبکہ وہ پوری یقین تھا کہ انشال شاہ زندہ ہے۔ اس لیے اپنے یقین کو قائم رکھنے کے لیے وہ کبھی قبرستان کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ قبرستان کے اندر داخل ہوتا۔ وہ بے بسی سے چھپ کر دور نظر آتی اس قبر کو دیکھنے لگا۔ جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، تو آپ آج بھی مجھے دور سے ہی دیکھ کر نکل جائیں گے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ غزان شاہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑی اس وائٹ فراک میں ملبوس تھی۔ غزان کی آنکھوں میں سرخی تیز ہوئی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ اپنے ہاتھ اسے دفنانے تو آ نہیں سکے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ ایک بار آ کر اس قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لیں؟ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ سوال کر رہی تھی۔ غزان شاہ نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے تک لایا، اور دوسرے ہی منٹ غزان کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آپ یہ حق نہیں رکھتے۔ مردوں کی کون سا کوئی خواہش پوری ہوتی ہے؟ میں تو بے وقوف ہوں جو کم مرنے کے بعد بھی آپ سے کوئی خواہش کر رہی ہوں۔ وہ شکوہ کرتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ غزان شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور انشال شاہ بہت حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میم، وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی پی اے نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ انشال شاہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اٹس ہیلوسینیشن۔ اور وہ لڑکی حیران رہ گئی۔ واٹ؟ کیا انہیں کوئی بیماری ہے؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہ پائی۔ انشال کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں روز، ضروری نہیں انسان کو کوئی بیماری ہو تبھی ہی ہیلوسینیشن ہوتے ہیں۔ اسے ہیلوسینیشن نہیں ہو رہی، وہ صرف انشال شاہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اسے ہر طرف انشال شاہ نظر آ رہی ہے۔ انسان شخص کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہے، پھر اس کے دماغ میں ہر وقت رہنے لگتا ہے، بس وہ پھر اس امیجن کر لیتا ہے۔ انشال کا لہجہ بے تاثر تھا، مگر روز کے چہرے پر حیرت تھی۔ کیا وہ آپ سے اس حد تک عشق کرتے ہیں؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہ پائی۔ انشال کے چہرے پر کچھ زخمی تاثر ابھرا۔ یہ عشق، محبت، چاہت سب دھوکا ہے، اس دنیا کا فریب ہے۔ اگر وہ شخص مجھ سے اتنا عشق کرتا تو کم از کم ایک بار میری موت کی وجہ تو جاننے کی کوشش کرتا، میرے قاتل کو ڈھونڈتا، مگر اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ انشال کے لہجے میں غصہ تھا۔ روز خاموش ہو گئی۔ غزان نے اپنا ہاتھ ملا کر اس کے گال پر رکھا۔ مجھ سے وہ مت مانگو جو میں نہ کر سکوں۔ وہ بے بسی سے التجا کر رہا تھا۔ تو پھر جائیں، آپ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ اور غصے سے چیختی اس سے دور ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ غزان شاہ کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے یقینی سے آس پاس دیکھنے لگا۔ انشال سامنے آؤ، پلیز یہ ظلم مت کرو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا، پھر گھٹنوں کے بل گرا اور اپنے چہرے پر بازو رکھے پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ دوسری جانب انشال شاہ کے سینے میں خنجر بڑے زور سے پیوست ہوا۔ چلو یہاں سے، اس نے فوراً ڈرائیور کو حکم دیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس بہادر مرد کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور مرد بھی وہ جو 28 سالوں سے اس کا عشق ہو۔ غزان شاہ نے بہت مشکلوں سے خود پر ضبط کیا اور اپنا چہرہ صاف کیے اٹھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آج بھی قبرستان کے اندر جانے کی ہمت نہ کر پایا۔ وہ سڑک پر کھڑی تھی، پاس ہی روز کسی کو کال ملا رہی تھی۔ اس گاڑی کو ابھی خراب ہونا تھا۔ انشال شدید کوفت میں تھی، کیونکہ گاؤں سائڈ تھا۔ وہ ایسے کپڑوں میں تھی، جو بھی تھا وہ انشال شاہ تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر کبھی دوپٹے کے بنا نہیں نکلی تھی، مگر بدلہ ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے خود کو بدلنا تھا، اور بدلنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ڈرائیور گاڑی چیک کر رہا تھا، اتنے میں روز اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔
मैम, कुछ मिनट तक गाड़ी आ जाएगी। इंशाल ने सर इस बात में हिलाया। वो सड़क की जानिब बढ़ गई। रोज भी उसके पीछे ही भागी क्योंकि इंशाल बहुत तेज चल रही थी। मैम, मगर आप क्या करने वाली हैं? इंशाल के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट उसे डरा रही थी। इंशाल शाह ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर अपनी शर्ट के गले पर टिकाया। वो देखो, फजान शाह की गाड़ी आ रही है। वक्त आ गया है उसकी जिंदगी में एक धमाकेदार एंट्री मारने का। रोज ने समझकर सर हिलाया। मगर मैम, हमारा प्लान तो कुछ और था। इंशाल ने उसकी तरफ अफसोस से देखा। मैं अपने प्लान एक सेकंड में चेंज कर लेती हूँ, जैसे अभी करने वाली हूँ। इतना कहते साथ वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में होगी और दूसरी तरफ गजान शाह ने किसी को गाड़ी के सामने आता देख बहुत जोर से ब्रेक मारी, मगर उसका सर बोनेट से टकरा चुका था और दराम से वो नीचे गिरी। मैम, रोज की चीख निकल गई। गजान फौरन गाड़ी से बाहर निकला। वो फौरन उस लड़की की तरफ आया और झुककर उसे उठाया और सीधा किया, मगर उसका चेहरा देख गजान शाह साकित रह गया। तब तक रोज भी भागती हुई उस तक आई और उसके सर पर चोट लग चुकी थी और खून की एक बत्तीदार बहती गले तक आ गई थी। गजान शाह तो अब तक शौक और बेयकीनी की कैफियत में उसका चेहरा देख रहा था। मैम, क्या वो आंखें खोले? रोज के हड़बड़ा कर चीखने पर गजान होश में आया। उसे समझ न आई कि क्या ये सच है। इंशाल, अजान शाह की आवाज काम गई। इंशाल, वो दोबारा ऊंची आवाज में चीखा। मेरी जान, आंखें खोलो। गजान उसे उठाकर अपनी सीने से लगा चुका था। उसका बेहोश वजूद उसके सीने से क्या लगा उसको उतर गया। उसके लम्स को पहचानता था। वो उसे छू कर ही महसूस कर सकता था कि ये उसकी इंशाल है या नहीं। गजान का दिमाग जैसे शौक से प्रोसेस ना कर सका। उसने फौरन इंशाल के वजूद को अपनी बाहों में उठाया और उसे गाड़ी तक लाकर फ्रंट सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट पहनाई। रोज भी भागती उसके पीछे आई। आप मैम को कहाँ ले जा रहे हैं? गजान के माथे की रगें उबड़ी। पीछे हटो, मुझे हस्पताल लेकर जाना है। वो दृष्टि से चीखा था। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोज की बात पर गजान ने फौरन से पीछे बैठने का इशारा किया और गाड़ी को तेजी से भगाता गांव के अस्पताल की जानिब पड़ा था। गजान की गाड़ी हवेली तक दाखिल हुई। वो अस्पताल से वापस हवेली आ गया था। चोट की वजह से वो बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी होश आ जाएगा। उसकी और रोज की बहस भी हुई। रोज इंशाल को अकेला छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए वो भी उसके साथ ही आ गई। असर ढल चुकी थी। उसने गाड़ी पोर्च में पार्क की और फिर गाड़ी से बाहर निकल आया। रोज भी कुछ हिचकिचाते हुए निकल आई। उसे इंशाल को दोबारा अपनी बाहों में बढ़ा और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, सबसे पहले राइम की नजर गजान पर गई और गजान से होती ही उसकी नजर इंशाल पर गई। बाबा मामा को ले आए। वो 2 साल बाद चहक उठा और भागता हुआ खजान की जानिब आया। सबने हैरत से लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा। बाबा! अनाया भी उसके पीछे ही भागी। गजान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। गजान वहीं रुक गया और वो दोनों उसके पास आए। गजान घुटनों के बल बैठा। मामा! वो दोनों चहके थे और रोज नम आंखों से ये मंजर देख रही थी। राइम तो फौरन आगे बढ़ा और अपनी बेहोश माँ के गले लग गया। बाबा, मामा को क्या हुआ? अनाया को तो फिक्र लग गई थी। गजान ने आहिस्तगी से इंशाल को नरम कलीन पर मुंतकिल किया। कुछ नहीं बाबा की जान, मामा सो रही हैं। चलो इन्हें कमरे में लेकर चलता है। दोनों बच्चों ने समझदारी से सर हिलाया। गजान ने दोबारा उठाया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। पीछे वो सब हैरत ज़दा रह गए। अनाया और राइम भी ऊपर चले गए थे। रोज भी फौरन पीछे ही भागी थी। वो अपनी मैम को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अजान कमरे में दाखिल हुआ और उसे बेड पर लिटाया। फिर नम आंखों से उसके पास बैठा और उसके माथे पर लब रखे। उसके जलते दिल को सुकून मिल गया। उसने इंशाल का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे पूरा यकीन था। वो जैसे आज सब कुछ हासिल कर चुका था। उसने इंशाल के हाथ पर लब रखे। आइंदा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। बस अब तुम कहीं न जाना। वो बच्चों की तरह जिद किए बोला, बार बार अपनी नम होती आंखें साफ कर रहा था। इतने में दरवाजा खुला और राइम और अनाया अंदर दाखिल हुए। मामा! राइम तो जैसे आज खिल उठा था। वो फौरन बेड पर चढ़ गया और इंशाल के सीने से लिपट गया। अजान नम आंखों से मुस्कुरा दिया। अनाया भी फौरन उसके पास चढ़कर बेड पर बैठी। आई लव यू मामा। अपनी माँ के सीने में चेहरा छुपाए सरकोशी कर रहा था। वो बच्चे मिलते और माँ को देखकर बेजान जिस्म जैसे नई जिंदगी उनकी जी उठी थी। अजान होश में आया। वह बेड से उठा और इंशाल के पैरों से वो हाई हील्स उतारी। हील्स के बाद उसकी नजर इंशाल के हुलिये पर गई। उसने बेयकीनी से इंशाल का ये रूप देखा। उसने तो गौर अब किया था और मगरबी लिबास में थी,
لباس کمفرٹیبل تھا مگر پھر بھی غازان کی آنکھوں میں سرخی تیز ہوئی۔ لباس سے ہوتی نظر انشال کے چہرے پر گئی۔ چہرے پر میک اپ اور ریڈ لپسٹک، میک اپ سے ہوتی نظر بالوں تک گئی اور بال دیکھ غازان سارے کمرے کی جیسے چھت اس پر گر گئی۔ اس کے خوبصورت لمبے کالے بال اس وقت لائٹ براؤن کلر کے ہو چکے تھے اور ان میں کرلز ڈالے گئے تھے، اور ان کا جوڑا کیا تھا جو اب کھل چکا تھا۔ اس کے بال جو پہلے 28 تک آتے تھے اب وہ بہت مشکل اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ غازان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا۔ اس کے بال آدھے فٹ چھوٹے ہو گئے تھے۔ غازان شاہ کے اندر کسی نے آگ لگا دی۔ وہ اپنے بال کیسے کاٹ سکتی تھی؟ اس نے بے یقینی سے بال چھو کر دیکھے، کیسے بے رونق بال تھے۔ اس کے بالوں میں نہ چمک رہی تھی نہ وہ ملائم رہے تھے۔ غازان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی بالوں کے ساتھ یہ کیا کیا۔ کوئی بات نہیں، سارے حساب ہوں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑاتا اپنے حواس قابو کرنے لگا اور پھر بلینکٹ پکڑ کر اس پر دی۔ غازان نے دونوں بچوں کو انشال کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ وہ 2 سال بعد اپنی ماں سے ملے تھے، اتنا حق تو تھا۔ غازان کی نظر اپنے حلیے پر گئی تو فوراً اپنا حلیہ ٹھیک کرنے چلا گیا۔ اس کی آنکھیں رات کی کسی پہر کھلی۔ اس نے اپنے حواس بحال کیے، پھر آس پاس دیکھا۔ کمرہ سارا اندھیرے میں ڈوبا تھا اور شاید ایک ڈم لائٹ چل رہی تھی۔ وہ کچھ ہی پلوں میں پہچان گئی۔ اس جگہ کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ شاہ حویلی میں غازان شاہ کا کمرہ تھا۔ انشال نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی جب اسے اپنے اوپر کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ اسے بے یقینی سے اپنے سینے کی طرف دیکھا جہاں راہیم اس کے سینے سے چپکا سو رہا تھا۔ انشال طرف سے گئی، اس کے بچے اس کے پاس آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر اس نے اپنے بازو پر وزن محسوس کیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں انایا اس سے لپٹی سو رہی تھی، ماں کے جلتے دل پر فوار پڑی تھی۔ اس نے اپنے انگ انگ میں سکون اٹھتا محسوس کیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور راہیم کے سر تک لائے، پھر محبت سے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرا بچہ۔ اس کی نم آنکھیں کرب میں ڈوبی۔ 2 سال کا جلتا دل ٹھنڈا ہوا تھا۔ جب وہ گئی تھی تب وہ 2 سال کے ہونے والے تھے اور اب وہ 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ 4 سال کے ہونے والے تھے۔ دونوں کتنے بڑے ہو گئے تھے اور شاید آج 2 سال بعد ماں کے ساتھ لیٹے پرسکون ہو کر سو گئے تھے۔ انشال تھوڑا سا اوپر بھی، پھر سر چکا کر راہیم کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ صرف اس کی اولاد نہیں تھے، یہ دونوں اس کی ساری زندگی کا انعام تھے۔ انشال نے اپنا رخ انایا کی طرف موڑا۔ اس کے بال کافی بڑے ہو گئے تھے۔ انشال نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا سارا چہرہ بھگونے لگے۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گئی۔ غازان شاہ تو کہیں نہیں تھا مگر روز صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ انشال کی نظر وال کلاک تک گئی۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ روز؟ انشال کی آواز پر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اوہ شکر میم، آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر انشال کے پاس آئی۔ انشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم، آپ کمفرٹیبل نہیں لگ رہی، میں بچوں کو بیڈ کی دوسری سائڈ لٹا دیتی ہوں۔ اسے عاجزی سے پوچھا۔ انشال کا سر نفی میں ہلا۔ ہرگز نہیں، میرے بچوں کو میرے پاس رہنے دو، مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ روز نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم، آپ نے خود کو چوٹ نہیں پہنچانی آپ کو چاہیے تھی۔ وہ جیسے مضطرب تھی۔ انشال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بدلہ لینے کے لیے خود کو چھوٹی موٹی چوٹ تو پہنچ جانی پڑتی ہے نا، فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ انشال نے اپنا سر چھو کر دیکھا جہاں چھوٹی سی بینڈیج لگی تھی۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ روز نے ساری کہانی بتا دی۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے یہاں تک تھے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد میں یہاں آ گئی تھی۔ انشال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دروازہ کھلنے کی آواز پر روز کچھ پیچھے ہو گئی اور انشال دوبارہ سوتی بنی۔ دروازہ کھلا اور غازان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ملازمہ تھی۔ ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ اس نے کچھ افسوس اور دکھ سے پوچھا۔ روز کا سر نفی میں ہلا۔ غازان ایک گہری سانس لیتا رہ گیا۔ خیر نے نیچے والے گیسٹ روم میں لے جاؤ اور آپ جائیں آرام کریں، ساری رات یہاں تو نہیں نہ بیٹھی رہ سکتی، غازان نے نوکرانی سے کہا اور پھر روز کو مخاطب کیا۔ روز کا سر نفی میں ہلا۔ بالکل نہیں، میں میم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ غازان کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں کوئی بھوت نظر آ رہا ہوں جو تمہاری میم کو کھا جاؤں گا؟ بیوی ہے وہ میری، اس وقت میں اس کے پاس اس کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہوں، اب تم جا سکتی ہو۔ غازان آہستہ آواز میں گرجا۔ روز نے ایک بے بس نظر انشال پر ڈالی جو بظاہر تو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی مگر ان کی ساری باتیں وہ سن رہی تھی۔ روز کی نظر انشال کے ہاتھ پر گئی جسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ خاموشی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان دونوں کے کمرے کے باہر سے نکلنے کے بعد غازان نے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ اس کے قدموں کی چاہ پر انشال شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔
इंशाल उसे अपने बहुत पास महसूस कर सकती थी। उसके चेहरे पर झुका, उसकी गर्म सांसें इंशाल का चेहरा झुलसाने लगी। इंशाल ने अपने हाथों की मुट्ठी मजबूती से मींच ली, नाखून हाथ में खूब रहे थे। कुछ पल बाद उसे अपनी पेशानी पर उसके लबों का लम्स महसूस हुआ। अंदर तक कोई खुशकन एहसास उतरा था। उसे लगा वो एक बार फिर मुकम्मल हो गई है। अचानक उसे अपने चेहरे पर आंसू गिरता हुआ महसूस हुआ। गजान शाह की आंखों से आंसू निकलता इंशाल के माथे पर गिरा। वो कितने ही पल उसके पास बैठा उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ा। इंशाल का हाथ ठंडा पड़ गया, उसका दिमाग खुनूदगी में जाने लगा। उसने इंशाल का हाथ अपने चेहरे पर रखा, फिर नम आंखों से मुस्कुराया। उसके पास अल्फाज नहीं थे कुछ कहने को। कुछ मिनट बाद उसका हाथ छूटा और रायम की पेशानी पर लब रखता वो बेड से उठ गया। बेड की दूसरी जानिब आकर वो अपनी जगह पर लेटा, फिर अनाया की पेशानी पर लब रखे और इन तीनों पर ब्लैंकेट अच्छे से दे दिया और खुद भी आंखें बंद किए पुरसुकून होकर सो गया। हवेली पर एक नई सुबह उतर चुकी थी। उसकी आंखें विंडो से होती सूरज की शुआओं से खिली। वो कुछ पल हवास बहाल करती, फिर उठकर बैठी। नजरें सारे कमरे में घूमी। कमरा खाली था, ना आगाजान शाह था ना ही बच्चे। इंशाल ने घड़ी की तरफ देखा, जहां सुबह के 8 बज गए थे। वो इतनी पुरसुकून होकर सही कि वक्त का पता ही न चला। एक नजर सारे कमरे में घूमी। सोफे पर उसका कोट पड़ा था। वो इस वक्त ब्लैक टी शर्ट में थी। शर्ट उसके जिस्म के साथ चिपकी हुई थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी। गाजान शाह ने उसे इस हुलिये में देखा होगा तो उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन आएंगे। वो सब सोचकर खुलकर मुस्कुराई। वो जान शाह का लाल बबोका चेहरा इमेजिन कर सकती थी। वो बेड से उठ रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। इंसान ने आसपास मुतलाशी नजरों से जमीन पर देखा। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? वो अपने पुराने मोहब्बत भरे अंदाज में सवाल पूछ रहा था। इंशाल की मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में गुस्सा नमूदार हुआ। उसने सर्द नजरों से उसे घूरा और उसकी डार्क ग्रे आंखें देख कुछ पल तो गजान शाह साकित रह गया। उसने बेयकीनी से इंशाल का चेहरा देखा, जहां शनासाई की कोई रमक नहीं थी। ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? उसने सवालिया नजरों से आसपास देखा। गजान शाह की दिल की धड़कन सुस्त हुई। इंशाल, उसे गम में डूबी आवाज में पूछा। वो जो आसपास देख रही थी, एक नजर खजान पर डाली। आंखें हद से ज्यादा सर्द थी। कौन? उसे सवालिया आईब्रो उचकाई। उसके पास बात करने का अंदाज बहुत ही अजनबी और सर्द था। रोज, रोज पहुंची आवाज में चीखी। अजान शाह ने बेयकीनी से उसका ये रूप देखा। वो खुद को होश में लाता उसके पास आया। ओ हेलो मिस्टर, दूर रहो। वो बदक कर उछली थी। अजान शाह के सीने में खंजर बहुत जोरों से पिवस्त हुआ। उसकी नजरों में नागवारी थी। अजान शाह तो पत्थर का हो गया। वो सोफे तक गई और अपना कोट उठाया। फरवरी के दिनों का आगाज था। मौसम में खनकी थी। कोट की जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल ढूंढा और 2 मिनट बाद उसने रोज को कॉल मिलाई। कहाँ हो रोज? वो गुस्से से धीमे लहजे में चीखी। अभी आई मैम। रोज की बात पर उसके तने हुए असाब उसके ढीले पड़े। गजान शाह तो अब तक साकित खड़ा उसे देख रहा था। उसके चलने का तरीका ही बदल गया था। ये लड़की किसी भी एंगल से इंशाल जैसा बर्ताव नहीं कर रही थी। क्या इसे सब कुछ भूल गया? क्या इसकी याददाश्त चलेगी? ये सोच आते ही खजान का खून खुशक हुआ। वो अपनी सोचों में उलझा। जब रोज अंदर दाखिल हुई, आपको होश आ गया मैम? वो इंशाल के पास आई। हाँ आ गया। अब ये बता मैं कहाँ हूँ और कौन सी जगह है ये? इंशाल ने अपना कोट उसे थमाया और रोज ने उसे सारी बात बताई। अच्छा मेरा सामान कहाँ है? इस बात पर रोज का रंग सफेद पड़ा। ओ मैम, सामान तो सारा गाड़ी में था। और इंशाल के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। उफ, मैं तुम्हारा क्या करूँ रोज? एक भी काम ढंग से नहीं करती तुम। तुम्हें पता भी है उस बैग में मेरे कितने महंगे कपड़े थे। अब मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? जल्दी जाओ और मेरे ड्रेसेस मंगवाओ, वरना तुम्हें मैं फायर कर दूंगी। वो दबे दबे गुस्से से चीखी थी और रोज हड़बड़ाई। मैं मैनेज करती हूँ मैम। वो फौरन बाहर की जानिब भागी थी। रुको, मुझे शावर लेना है। ये तो बताती जाओ यहाँ वॉशरूम कहाँ है? रोज वापस पलटी। मैम फिक्र मत करिए, ये हवेली गाँव की जरूर है, मगर ये डिफेंस के बंगले से कम नहीं। हर चीज अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। इंशाल ने सर हाँ में हिलाया। ओके जाओ और पहले मेरी ड्रेस का इंतजाम कराओ। रोज बाहर निकल गई, मगर गजान शाह अब तक साकित बैठा था। इंशाल कदम कदम चलती उसके सामने आई। ओ हेलो, तुम? उसने गजान के सामने हाथ हिलाया। तुमसे बात कर रही हूँ। क्या इस कमरे में कोई स्लीपर्स मिलेंगे? उसने आसपास देखकर सवाल किया। गजान जैसे होश में आया। इंशाल? वो फौरन उसकी जानिब बढ़ा। इंशाल के दिल की धड़कन सुस्त हुई। क्या तुम्हें सुनता नहीं है? उसने नागवारी से पूछा। ये क्या हो गया तुम्हें? उसके करीब आता उसके गाल पर हाथ रख चुका था।
اس نے اس کے دونوں ہاتھ بل میں ایک طرف جھٹکے. ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می. اور ناگواری سے چیخی تھی. اپنے ہاتھ اپنے قابو میں رکھو ورنہ مجھے یہ توڑنے آتے ہیں. غزان شاہ نے اس کی آنکھوں میں سرخی کو تیز ہوتے دیکھا. اوکے ریلیکس, میں وضاحت کرتا ہوں, تم میری انشال ہو. غزان شاہ نے دوستانہ انداز میں اپنایا اور مقابل ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کھلکھلا کر ہنسی. اسے بہت مشکل سے اپنی ہنسی قابو کی. لگتا ہے تمہارا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے مسٹر. میں کوئی انشال نہیں ہوں, میں مایا احمد ہوں. چلو اب بتاؤ, کوئی سلیپرز ملیں گے؟ میرے پاؤں درد کر رہے ہیں. غزان نے بے یقینی سے اس کا یہ اجنبی رویہ دیکھا. غزان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا. اسکرو میرے نہیں تمہارے ڈھیلے ہو گئے جو تم خود کو ہی نہیں پہچان رہی ہے. وہ بے بسی سے چیخا تھا. لیو می یو بلڈی فول, ہاؤ ڈیئر یو. اور دوسرے ہی منٹ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی چیخی تھی. غزان شاہ نے بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا. اب اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرائی تھی اور سرد لہجے میں اس سے بولی اور وارننگ دے رہی تھی. غزان کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا. وہ دوبارہ آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب کھینچا. میں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں. غزان کو بھی اب غصہ آ رہا تھا. وہ دوبارہ اس کی گرفت سے نکل گئی. دماغ خراب ہے کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میرے مایا احمد کی شوہر ہو سکتے ہو؟ اس نے نہایت حقارت سے کہتے اپنے قدم پیچھے لیے. غزان کی تو جیسے روح ہی طرف گئی. اسے انشال کا چہرہ پکڑا اور اسے دیوار کی طرف کیا. دیکھو یہ سب, اور اسے وہ ساری تصویریں دکھا دی جو ان کی آج تک کی سب سے بہترین یادیں تھی. انشال نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر دھکیل دیا. اس کی حالت میں آنسو کا گولا اٹکا تھا لیکن وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی. اگر غزان شاہ کو یقین نہیں ہوگا تو دوسرا کیسے یقین کرے گا کہ وہ انشال شاہ نہیں؟ اس نے بے تاثر نگاہ ڈالی. نائس, لیکن کس اینگل سے میں اس تصویر میں موجود لڑکی جیسی نہیں ہوں. شی از اے فول and I'm a classy business woman. She don't have a class and I'm a high class woman. Just because our face are similar, you think I'm your wife. Oh really? It's so ridiculous. وہ بیوقوف ہے اور میں ایک بہترین کاروباری عورت ہوں. اس کی کوئی کلاس نہیں ہے اور میں ایک اعلیٰ طبقے کی خواتین ہوں. صرف اس لیے کہ ہمارے چہرے ملتے جلتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ اور واقعی یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے. اس نے نہایت حقارت سے کہتے جیسے غزان شاہ کا مذاق اڑایا. اتنے میں روز کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی. او میم. اس نے اپنا سر جھکا دیا. واٹ؟ انشال نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا. میم ایکچولی آئی ہیو لاسٹ یور لگیج. وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا کے. واٹ؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ انشال غصے سے چیخی. جانتی بھی ہو وہ کتنا مہنگا سامان تھا. اب بتاؤ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس نے اپنے بال پکڑے اور ننگے پاؤں غصے سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی. اس سے پہلے کہ میں تمہیں فائر کر دوں, آن لائن میرے لیے ڈریس منگواؤ جلدی. روز نے فوراً سر ہلاتے اپنا موبائل نکالا اور آن لائن ڈریس آرڈر کرنے لگی. میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں, یہاں سے ہلنا مت ورنہ اس آدمی کا کیا پتا. کنکھیوں سے غزان کا چہرہ سفید پڑتا دیکھا. روز کو سختی سے وارن کی واش روم کی جانب بڑھ گئی تو ڈریسنگ روم میں پڑی سلیپرز پاؤں میں پہنی اور 5 منٹ بعد وہ فریش ہوتی باہر نکلی. صوفے پر آ کر بیٹھی اور اپنی ہیلز پکڑ کر پاؤں میں ڈالنے لگی. پھر اپنا کوٹ پکڑ کر پہنا. غزان شاہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا. میں صرف کچھ گھنٹے اس ڈریس کو برداشت کروں گی, مجھے کچھ کپڑے چاہیے. اس نے سنجیدگی سے ہدایت دیتے کمرے سے باہر کا رخ کیا. روز بھی اس کے پیچھے ہی باہر بھاگی اور غزان شاہ جو پتھر کی موت بنا تھا ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے باہر نکلا. وہ دونوں سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی. غزان میں نیچے بڑھا. سارے حویلی والے اسے دیکھتے بہت حیران تھے. سب نے اس کے قریب ہو کر اسے پیار کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب کو خود سے دور دھکیل گئی. میں آپ کی انشال نہیں ہوں. اس کے لہجے میں سختی تھی. سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے. اس سے نیچے ان لوگوں میں بیٹھے گھٹن ہو رہی تھی. آخر وہ اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی اس لیے بے بسی سے واپس کمرے میں آ گئی. غزان کو غصہ اتنا چڑھا کے ہاتھ نہیں. اسے روز کو کپڑے منگوانے ہی نہیں دیے. کپڑے پہننے ہیں نا تو کبرڈ میں تمہارے سارے کپڑے پڑے ہیں, وہی پہنو. سختی سے وہ گرجتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد انشال نے ایک گہری سانس لی. ظہر کے بعد کا وقت تھا جب غزان شاہ بچوں کو اسکول سے پک کیے واپس حویلی میں داخل ہوا تو وہی دوسری طرف سیڑھیوں سے انشال اور روز نیچے اترتی آ رہی تھی
حویلی کے سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ رائم کی نظر جیسے ہی انشال پر گئی وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ماما! انشال شاہ کے وجود پہ بے بسی کا شکار ہوا۔ ساری حویلی والوں کے سامنے وہ بچوں کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اس نے رائم کو پکڑ کے سائڈ کیا۔ دیکھو بیٹا، میں آپ کی ماما نہیں ہوں۔ اس نے کچھ سختی سے کہتے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر رائم اس کے سامنے دوبارہ لپٹ گیا۔ نو، یو آر مائی ماما۔ رائم کے لہجے میں غصہ تھا۔ انشال کی نظر اچانک اٹھی اور وہ شخص بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انشال شاہ کا دل چاہا اس شخص کا ابھی گلا دبا دے، انشال شاہ کی ساری ہستی تباہ کر دے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی کرتی ہے یا نہیں۔ خازان بھی غور سے انشال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک انشال کو آئیڈیا آیا۔ یہی موقع تھا سب کو یقین دلانے کا، کوئی انشال شاہ نہیں۔ اس نے زور سے رائم کو خود سے دور کیا۔ کیا ماما ماما لگا رکھی ہے؟ کہہ دیا نا میں نے کہ میں تمہاری ماما نہیں۔ اب اگر قریب آئے تو ایک تھپڑ ماروں گی۔ وہ غصے سے چیخی۔ رائم کو جیسے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ دوبارہ اس کے نزدیک آیا اور اس سے زور سے لپٹ گیا۔ انشال نے ایک بار پھر اس سے خود سے دور جھٹکا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر راستے میں اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں آیا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ غزان شاہ اسے بسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس نے اتنی زور سے انشال کا ہاتھ جھڑک دیا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور انشال کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی چاپ چھوڑ گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ انشال کو اپنا گال آگ میں جلستا ہوا محسوس ہوا۔ سر گھوم گیا، خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ اسے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور غزان شاہ کو دیکھا۔ سارے لونج پہ موت جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کا ہاتھ چہرے تک گیا اور رائم خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاید وہ سہم گیا تھا۔ انشال شوق سے باہر نکلی، سیدھی ہوئی اور اگلے پل پوری قوت سے اس کا ہاتھ اٹھا اور غزان شاہ کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا، اور گویا حویلی والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور سب سے زیادہ حیران تو غزان شاہ رہ گیا۔ اسے کبھی بھی سامنے والے سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آج تک میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو تم کون ہوتے مجھے تھپڑ مارنے والے؟ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تمہاری سو کالڈ بیوی نہیں ہوں، اور اپنے بچوں کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ غصے سے چیخی۔ غزان شاہ ساکت رہ گیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ تم نے کیا مجھے گاؤں کی جاہل اور گوار لڑکی سمجھا ہے، جو خود پر ہاتھ اٹھانے والے کو اف تک نہ کہوں گی؟ جو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کا ہاتھ توڑنے کا فن رکھتی ہوں۔ وہ بولی نہیں تھی، زخمی شیرنی کی مانی گھر آئی تھی۔ حتک کے احساس سے سرخ چہرہ اور پھولتا سانس وہ کانپ گئی تھی۔ روز، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ کیب بک کرا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس نے اتنی زور سے روز کو حکم دیا اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ رائم اونچی آواز میں رونے لگا۔ غزان شاہ جیسے ہوش میں آیا، فوراً سے رائم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ انشال کو کبھی واپس جانے نہیں دے سکتا تھا، اور اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے انشال کو تھپڑ مارا۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئی، آنکھیں آنسوں سے بڑھ گئی۔ میم، آپ ٹھیک ہے؟ روز نے ڈرتے ہوئے سوال پوچھا۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں روز؟ جب تک وہ شخص اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچتا تھا میں سکون کی سانس نہیں لے سکتی۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ میم، آپ کو بچے سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، روز نے ڈرتے ہوئے مشورہ دیا۔ چکر کاٹتے انشال کے قدم رکی۔ میں نے یہ سب شوق سے نہیں کیا روز، مجھے ساری حویلی والوں کو یقین دلانا تھا کہ میں انشال شاہ نہیں ہوں۔ اس کے لیے یہ سب ضروری تھا، ایک تھپڑ کھانا اور ایک مارنا ضروری تھا، ورنہ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اپنے بچے کو تکلیف دے۔ میں یہ سب اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں اسے سمجھا لوں گی، وہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ میں اس شخص کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں انشال نہیں ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھے مارنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ انشال جیسے یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر روز کو تکلیف ہوئی۔ تو کیا ہم سچ میں جا رہے ہیں میم؟ انشال نے نفی میں ذرا ہلایا۔ نہیں، وہ آتا ہی ہوگا مجھے روکنے اور شاید معافی مانگنے، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ انشال کے چہرے پر پوری سرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی غزان شاہ کو جان سکتا تھا؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور غزان شاہ نمودار ہوا۔ اس کے سینے سے رائم لگا سسک رہا تھا۔ انشال کے سینے میں تکلیف اٹھی۔ اس نے اپنے بچے کو کبھی اف تک نہ کہا تھا۔ رائم نے ایک چور نظر انشال شاہ پر ڈالی۔ وہ ترسی ہوئی روح کی طرح اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انشال نے اپنا چہرہ موڑ لیا، خود پر قابو پا رہی تھی۔ روز خود ہی باہر نکل گئی۔ رائم غزان کی باہوں سے نیچے اترا اور قدم قدم چلتا انشال کے پاس آیا، جو اپنا چہرہ موڑ کر اب صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ ایک سنگ دل ماں بن گئی تھی۔
رائم اس کے پاس آ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر نرمی سے انشال کا گال چھوا۔ انشال شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے، اس سے پہلے انہیں آنکھوں میں روکے۔ ماما، آپ کو درد ہو رہی ہے؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ انشال شاہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ بابا، سے سوری، اس نے غصے سے غزان کو حکم دیا۔ غزان قدم قدم چلتا انشال کے پاس آیا۔ رائم انشال کے چہرے کے پاس ہوا، پھر اپنے ننھے ننھے لب اس کی گال پر رکھ دیے۔ کسی نے انشال شاہ کے اندر سکون اتارا۔ اس بار وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی اور آنسو لڑکھڑا کر گال پر پھسل گیا اور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ رائم، آپ جاؤ آنی کے پاس، مجھے آپ کی ماما سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے سنجیدگی سے رائم کو سمجھایا۔ رائم انشال کے پاس سے ہوا۔ سوری ماما، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، پلیز آپ کہیں مت جانا۔ وہ نم لہجے میں یہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے الفاظ انشال کا دل چیر کے تھے۔ غزان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے شکستہ لہجے میں سوال کیا۔ انشال نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ غزان نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی تیسری انگلی خالی تھی، مگر باقی دو انگلیوں میں بہت مہنگی انگوٹھیاں تھیں۔ میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو سنو، پلیز کیوں تکلیف دے رہی ہو خود کو، مجھے اور ہمارے بچوں کا؟ ان سب میں کیا قصور ہے؟ اور نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ انشال نے اسے غصے سے گھورا۔ 1000 بار بھی میں یہی کہوں گی کہ میں انشال شاہ نہیں ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ غزان نے ایک تھکن زدہ سانس لی، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ تو تم انشال شاہ نہیں ہو؟ چلو آج ثابت کر ہی لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارے کندھے پر چوٹ لگی تھی نا؟ غزان نے کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس کی شرٹ کندھوں سے پیچھے کی، مگر اگلے پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ غزان نے اس کا کندھا چھونا چاہا، مگر دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ وہ جھٹک گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می لائک دیٹ؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ غزان کی آنکھوں میں اب تذبذب اوپر آیا تھا۔ اس نے انشال کا بایاں بازو پکڑا اور اس کی شرٹ کو اوپر کرنے لگا، مگر وہاں بھی چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ غزان کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے انشال کی شرٹ پیٹ کے مقام سے اوپر کرنی چاہی، جب اس نے غزان کا ہاتھ پکڑا اور اسے غزان کی کمر کے گرد لے جا کر مڑوڑ دیا۔ اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، میں تمہاری پرسنل پراپرٹی نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں ایک ایک لفظ آگ کی طرح چنگاریاں لیے دہاڑی تھی۔ غزان نے بے یقینی سے اس کی حرکت دیکھی۔ اوہ، تو آرمی ٹریننگ لے چکی ہوں، اور پرسراریت سے مسکرایا تھا، مگر انشال کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اسے سیلف ڈیفense کہتے ہیں، مگر تم کچھ بھی سمجھ سکتے ہو۔ I really don't care. Now get lost from here. وہ فوراً غزان کا بازو اور ہاتھ آزاد کرتی صوفے سے اٹھی تھی، مگر دوسرے ہی پل غزان نے اس کے کندھوں سے پکڑا اور سیدھا دیوار کے ساتھ پن کیا۔ تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھے؟ تو یقین کر لو، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں جانتا ہوں تم میری انشال ہو، تمہاری سانسوں کی ڈور یہاں تک کہ میرے دل سے جڑی ہوئی ہے، یہ تمہارا ہر درکتا دل محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے انشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے الفاظ ادا کیے۔ انشال نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکے اور دوسری پل ایک زوردار پنچ غزان شاہ کے منہ پر دے مارا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ غزان نے بے یقینی سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا، جہاں سے خون کی ایک ننھی دھار بہنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے یہ دیکھتا کہتا لگا اٹھا، او تو تم بہت بدل کر واپس آئی ہو، کہیں حمدان قریشی نے ٹریننگ تو نہیں دے دی؟ اور اس بات پر انشال کا رنگ فک ہوا تھا۔ حمدان قریشی انشال کے ماموں تھے، جو خود بھی ایک آرمی آفیسر تھے، اور اس دن جنگل میں جب وہ پہاڑی سے گری تھی تو وہاں سے اسے بچانے والے بھی حمدان قریشی تھے، اور واقعی وہ آرمی ٹریننگ لے کر واپس آئی تھی تاکہ اپنی موت کا بدلہ لے سکے، مگر تاثر کچھ لمحوں کے لیے تھا۔ وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ اس بات کا حساب تو میں بعد میں لوں گی۔ وہ کل سے اٹھی تھی۔ اگر یہ سب کرنے سے زیادہ اس بات پر غور کیا ہوتا کہ تمہاری بیوی کیسے مری تو شاید کچھ فائدہ ہوتا۔ بہت ہی ٹھڑکی ہو تو، بیوی کیا مر گئی، اس کی ہمشکل پر لائن مار رہے ہو، لگتا ہے تمہیں بھی اس کے چہرے سے ہی پیار تھا۔ انشال نے اس کی سینے پر کاری ضرب ماری تھی۔ غزان شاہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے انشال کے دونوں کندھوں سے اسے دبوچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے 2 سال سے تمہارے مرنے کا ماتم منا رہا تھا؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی یہ جاننے کی کہ وہ پہاڑ سے نیچے کیسے گری۔ انشال نے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے کیا بتا رہے ہو، کون سا پہاڑ؟ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ ناگواری سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹک گئی۔ غزان شاہ کی روح پر زخم گہرے ہوئے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم انشال ہو یا نہیں یہ بعد میں دیکھیں گے،
ابھی اتنا یاد رکھا ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی. میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا, تم نے بھی تھپڑ مارا تو حساب برابر ہوا, مگر پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں. آئی ایم ریئلی ریئلی سوری. پلیز یہاں سے جانے کی بات نہ کرنا. 2 سال بعد تو میرے بچے اپنی ماں سے مل پائے ہیں. تم بچوں کو کچھ نہیں کہو گی, بس کچھ وقت کے لیے انہیں پیار سے ٹریٹ تو کر ہی سکتی ہو نا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں. وہ اس وقت صرف ایک لاچار اور مجبور باپ لگ رہا تھا. اپنے بچوں کو خوش فہمی میں کیوں ڈال رہے ہو؟ جب میں ان کی ماں ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں انہیں دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ میں تو کچھ دنوں میں لوٹ جاؤں گی. انشال نے بے تاثر لہجے کے ساتھ سوال کیا. ماں نہیں ہو تو بن جاؤ, لیکن اب تم یہی رہو گی. وہ اب کچھ سختی سے اپنا حکم سنا رہا تھا. انشال بے تاثر لہجے کے ساتھ اسے دور رہی تھی. اس کے چہرے پر جھکا, پھر اس کے بائیں گال پر اپنے لب رکھے جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا, اور انشال کا گال جو جل رہا تھا اس پر مرہم لگ کے. میں جانتا ہوں تم مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا, مگر ایک بات بھروسہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے کان میں سرکوشی کرتا انشال شاہ کو ساکت لے گیا, اور انشال نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا جو کمرے سے باہر جا رہا تھا. غزان شاہ جان چکا تھا کہ انشال اس سے ناراض کیوں ہے. اس نے ایک سرد سانس خارج کی. تو وقت آ گیا ہے اس شخص کو سچ بتانے کا کہ وہ بیڑیا کون ہے. انشال اس پر بھروسہ کیسے کرے؟ سچ کو جان کر اس نے یقین ہی نہ کیا تو. مگر اس نے کہا ہے کہ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو. تب اسے یہی دیکھنا ہوگا. چونکہ وہ یہاں پر مایا احمد بن کر آئی تھی, اس لیے وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ سے باہر واپس آ رہی تھی. وہ حویلی سے خزان شاہ کی گاڑی لے کر آئی تھی. اچانک راستے میں کسی نے اس کی گاڑی پر حملہ کر دیا. گولی ٹائر پر لگی اور ٹائر بلاسٹ ہوا, اور اس کی گاڑی بہت مشکل سے سڑک پر جھولتی ہوئی ایک درخت سے جا ٹکرائی. انشال کا سر ڈش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا. اس نے جلدی سے ڈش بورڈ کھولا اور وہاں پر موجود اپنی گن کی تصدیق کی. گن اٹھاتے وہ سیٹ پر کھولتی گاڑی سے باہر نکل گئی. وہ جانتی تھی اس پر ایک بار حملہ ضرور ہوگا, اور وہی ہوا. یہاں آس پاس صرف جنگل تھا. وہ جنگل میں گھس گئی, مگر وہ پہلے کی طرح مظلوم انشال شاہ نہیں تھی, بہت بہادر تھی. اسے اب اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا تھا. وہ درخت کے پیچھے چھپی تھی جب کانوں میں کسی کی آواز پڑی. میں جانتا ہوں تم یہیں پر ہو, چلو آؤ سامنے آؤ, یہ چوہے بلے کا کھیل ختم کرو. انشال کے وجود میں خون کا ابال تیز ہوا. وہ درخت کی اوٹ سے باہر نکل آئی. وہ اب ناگواری سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے کچھ گارڈز کھڑے تھے. میں جانتا ہوں تم ہی انشال چاہو, تم سب کو دھوکہ دے سکتی ہو مگر مجھے نہیں. میں تو سمجھا تھا اس دن پہاڑ سے نیچے گرا کر میں تمہیں مار چکا ہوں, مگر تم پھر بھی زندہ بچ گئی, اپنے ماں باپ کی طرح بہت ہی کوئی ڈیٹ مٹی سے بنی. اس شخص کی آنکھوں میں خباثت صاف جھلک رہی تھی. ہاں ہوں میں انشال شاہ, اور آج آپ کی جان لینے آئی ہوں. آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے. مجھے یتیم کرتے آپ کے ہاتھ نہیں کانپے, پھر اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے مجھ پر جان سے مارنے کی مجھے کوشش کی. وہ تو میری قسمت تھی کہ میں بچ گئی, مگر آج نہیں. آج فیصلہ ہو کر رہے گا, آر یا پار. اس کی گن کا رخ سامنے کھڑے اس شخص کے سینے تک کیا, اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا دی. انہوں نے گارڈز کو اشارہ کیا اور گارڈ نے انشال کی سینے کا نشانہ لیتے گولی چلائی. وہ ساکت کی ساکت رہ گئی. اسے لگا شاید وہ اب اگلی سانس نہ لے پائے گی, مگر اچانک ایک کالا سایہ اس کے سامنے آیا اور انشال کو اپنے سینے سے لگایا, اور وہ گھوما. گولی سیدھا اس کے کندھوں کے آر پار ہوتی باہر نکل گئی. اور اس سارے میں پہلی بار انشال کے چہرے پر خوف آیا تھا, اور دوسرے پر غزان کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایک بساتھ 4 گولیاں ان چاروں آدمیوں کو ماری. اور غزان شاہ کو رات کی اس پہر جنگل میں دیکھتے مقابل کے چہرے پر حیرانی اور خوف نمودار ہوا. غزان تم یہاں؟ وہ بامشکل اٹکتے ہوئے لہجے میں بول سکے. گولی غزان شاہ کے کندھے کو چیرتی باہر نکل گئی. غزان شاہ کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ میں چھوا. بالکل چاچا جان, میں یہاں پر. وہ اپنے سامنے کھڑے التمش شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کوڑا تھا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرا اپنا چاچا قاتل بھی ہو سکتا ہے. کیا بگاڑا تھا میری انشال نے آپ کا, بتائیں مجھے. وہ چلایا تھا. آپ کو کیا لگا تھا کہ اگر میں ایک بار انشال کو اکیلا چھوڑ دیا تھا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا, تب میں وہی غلطی دوبارہ دہراؤں گا؟ میں نے انشال کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا. میں جانتا تھا اسے اکیلا دیکھتے وہ قاتل اس پر حملہ کرے گا. اب آپ اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے, یا پھر میں آپ کو سچائی بتاؤں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا. اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے انشال کی کمر کے گرد تھا, انشال کو اپنے سینے میں چھپائے جسے وہ اپنی حفاظت کا احساس دلا رہا تھا. دیکھو غزان بیٹا, تم غلط سمجھ رہے ہو. یہ لڑکی ہماری انشال نہیں ہے, یہ یہاں پر فتنہ پھیلانے آئی ہے. اس سے پہلے کہ التمش شاہ مزید کچھ کہتے, غزان شاہ چلا اٹھا. بس بہت ہو گیا, اپنی بیوی کے خلاف میں ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا. جو مارا آپ نے اس کے ماں باپ کو. وہ وحشت زدہ چیخا تھا.
अल्तमिश शाह के वजूद में जैसे किसी ने चंगारियां भर दी। मोहब्बत करता था मैं आफिया से, मगर उसने मुझे छोड़कर इसके बाप से शादी कर ली। बहुत कहा मैंने उसे कि इस शख्स को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, मगर वो एक ही बात कहती थी कि उसे सिर्फ अलमीर शाह से मोहब्बत है। क्या करता? मैं इसलिए दोनों को मार दिया। जो मेरा ना हो सका मैं उसे किसी का ना रहने देता। इंशाल की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने शौहर के बिना यहाँ पर पहुंच गई? मैं एक बार फिर वही गलती नहीं कर सकती थी। इंशाल की आंखों के सामने वो मंजर नुमाया हुआ जब वो सारी सच्चाई गजान को बता रही थी। गजान ने बहुत करीब से उसका चेहरा देखा। सच आप सुन नहीं सकेंगे और यकीन होगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि मुझे मेरे हिस्से की जंग अकेले लड़ने दे। वो बहुत संजीदा थी और गजान का दिमाग बक से उड़ा। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अकेला तुम्हें एक बार फिर मरने दूं? वाह क्या मजाक है। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम मुझे पागल समझ रखा है। अब वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया था। इंशाल के गुस्से का गिराफ फिर बढ़ा। उसने एक ही चिस्त में गजान शाह के गिरेबान पकड़ा। तो फिर सुन सकोगे गजान शाह, जानते हो कौन है मेरे माँ बाप का कातिल? जानते हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की? तुम कभी यकीन नहीं कर सकोगे, इसलिए बेहतर है सबसे दूर रहो। वो दरिश्ती से चीखी थी। गजान ने उसकी आंखों में तकलीफ, गुस्सा और सब कुछ तबाह करके रख देने की आग देखी। सुनो, हम सालों से साथ हैं, तुम मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकती कि सच्चाई मुझे बता सको? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा? इंशाल के तो अंदर बाहर आग लगी थी। हाँ, नहीं है मुझे आप पर यकीन, क्योंकि कातिल का नाम जानकर अब शायद यकीन ना कर पाए। वो धीमे लहजे में चीखी हाँप गई थी। गजान ने अपने दर्द को अंदर ही अंदर काबू कर लिया। तुम नाम बताओ। अगर तुम ये भी कह दो कि वो कातिल गजान शाह है तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा और खुद अपनी जान तुम्हारे हाथों दूंगा। इससे ज्यादा मेरी वफादारी चाहिए तुम्हें? तो ये लो रिवॉल्वर, और इसमें जितनी भी गोलियां हैं मेरे आर पार कर दो। उसके सामने खुद को पेश कर चुका था। उसका मान बढ़ा रहा था। इंशाल की आंखें नम हुई, मगर गुस्सा वही था। वो इस पर इस हद तक यकीन करता था। इंशाल को अब भी यकीन नहीं था। आंखें नम थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुम पर खुद से ज्यादा यकीन रखता हूँ। तुम अगर कह देती कि ये वो रात नहीं दिन है तो मैं ईमान लिया था। तुम अगर कह देती कि ये जंगल नहीं सहरा है तो मैं हाँ कहता। तो मैं अलग नहीं है। वो जैसे सवाल पूछ रहा था। इंशाल उसके सीने से लगी सिसकती हुई रोने लगी। कुछ देर बाद अपना गुब्बार बाहर निकालकर वो कुछ कंपोज हुई। फिर अपना चेहरा साफ किया। अजान के सीने से चेहरा निकाला। कातिल अल्तमिश चाचा है। वो रोती हुई दोबारा से उसके सीने से लग गई और गजान शाह साकित रह गया। उसे यकीन ना आया मेरे माँ बाप को मारने वाला वही शैतान है। और गजान शाह के आसपास धमाके हुए। अब इंशाल उसे फार्म हाउस में हुआ वो सब बता रही थी। उसने चाचा को किसी से फोन पर बात करते सुन लिया था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अपने भाई और भाभी को कत्ल कर दिया और उनकी बातें इंशाल ने सुन ली थी। और इंशाल का मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने इंशाल को मारने की कोशिश की। फिर वो कैसे नीचे गिरी। आज आपका इस दुनिया में आखिरी दिन है। आप जैसे सफाक दरिंदे का जिंदा रहना सिर्फ इंसानियत का डाक है। इंशाल गोली चलाओ। गजान चिल्लाया। इंशाल की आंखों के सामने अपने वालदन का चेहरा लहराया है। बहुत छोटी थी जब उसके वालदन की मौत हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने भाई का चेहरा आया। शाहवेद उससे कितना पूछ रहा था कि तुम मेरी बहन हो, मगर उस सबके सामने अनजान बन रही थी। मगर उसके सामने आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों के चेहरे लहराए। फिर उसे अपनी हर तकलीफ याद आई। कब उसके हाथ ट्रिगर पर गए, कब गोली निकली। अल्तमिश शाह के सीने की आर पार हुई। वो एक कुछ न जान सकी। होश तो तब आया जब गजान के लबों से तकलीफ की वजह से एक सिसकी निकली। उसके कंधों पर लगी गोली अब तकलीफ दे रही थी। वो जल्दी में होश में आई और अब गजान के लिए हस्पताल की जानिब भागी। एक हफ्ता गुजर गया। सारे हवेली वाले सारी सच्चाई जान चुके थे और सभी इंशाल से बहुत खुश थे, जिसने इतनी बहादुरी का सामना किया, खून के रिश्तों में असूलों को फोकियत दी। अब गजान की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। रात का वक्त था। वो दोनों डिनर करने के बाद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। खाली कमरा देख इंशाल कुछ हैरान हुई। बच्चे कहाँ हैं? उसने गजान से सवाल पूछा। गजान ने दरवाजा लॉक किया और उसकी तरफ पलटा। बच्चे वो तो आज से अलग रूम में रहेंगे ना? इंसान ने बेयकीनी से उसे घूरा। क्या? हाय, मेरे बच्चे अलग मेरे कमरे में रहेंगे? इतना बड़ा जुल्म करते आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अभी तो वो छोटे हैं। उसकी तो ममता ही तरफ उठी थी। गजान ने एक नजर उसकी सुर्ख होती नाक को देखा, जो गुस्से से सुर्ख होती अगले पल उसकी कमर से पकड़े अपने करीब खींच चुका था। वो इसे गुस्से से घूर रही थी। वो सिर्फ साथ वाले कमरे में है। वैसे भी इस फ्लोर पर एक कमरा खाली है। हम उसे अपने बच्चों के लिए सेट कर दे। मैं कौन सा उन्हें हवेली के दूसरे कोने में भेज रहा हूँ?
और अभी तो वो सो चुके हैं, तो तुम मुझ पर फोकस करो। इतना कहकर गजान शाह उसके चेहरे पर झुका था और उसने पूरी कुवत से एक मुक्का गजान के कंधे पर दे मारा। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दर्द से कराहता वो ऊपर हुआ। ये फैसला किससे पूछकर किया? उसने गुस्से से गजान के सिर के बाल दोनों हाथों में पकड़े और उसका सर सारा हिला कर रख दिया। वो तो सारा हिल कर रह गया। बहुत मुश्किल से उसने इंशाल के दोनों हाथ काबू किए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या जुल्म कर रही हूँ मुझ पर? उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इंशाल के चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप भी बोल रहे हैं, आप मेरे अंदर काफी तब्दीली अब आ गई है। एक अदा से वो आंखें दिखाती पीछे होने लगी, मगर गजान ने दोबारा उसे पकड़ लिया। आहा, आज नहीं रिहाई मुमकिन। 2 सालों बाद तो हाथ लगी हो। वो आंखों में इश्क की आग लिए उसे ये कहता दोबारा अपने नजदीक कर चुका था। वो सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में समा गई थी। गजान के लब उसके चेहरे की एक एक नक्श से छूते उसकी गर्दन तक गए। उसके वजूद में अपने इश्क की आग मुंतकिल करता खुद को सुकून पहुंचा रहा था। इंशाल भी उसके हिसार में खड़ी सुकून महसूस कर रही थी। गजान ने उसके वजूद को बाहों में भरा और उसे लिए बेड तक आया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतारता वो इस पर झुकता मुकम्मल तौर पर उसके वजूद में खो गया। इंशाल ने खुद को 2 सालों बाद महफूज महसूस किया। गुजरती रात उन दोनों के दरमियान हर दूरी समेटती गई और वो एक बार फिर एक हो गए। बाहर हैदराबाद शहर पर बारिश बरसना शुरू हो गई थी। हसद इंसान को तबाह कर देता है और जान लेने और देने की ताकत सिर्फ उस खुदा के हाथ में है